اپنی جوانی کی قدر کرو، اسے ناچ گانے میں ضائع نہ کرو، اسے نافرمانی میں ضائع نہ کرو، تھوڑی دیر اپنی جوانی کی قیمت لگا لو، اسے محمدی سانچے میں ڈال دو، اسے نور نبوت سے روشن کر لو، اسے اعمال نبوت سے خوبصورت بنا لو، تمہاری قیمت تمہارا اللہ لگانے والا ہے، تمہاری قیمت تمہارا اللہ لگائے گا۔ بلال حبشی تھا، حبشی کا بیٹا تھا، اور حبشے سے غلام بن کے اس کا باپ آیا تھا، لیکن نبوت کی غلامی اور دربار نبوت میں جب وہ عاشق بنا، صادق بنا، سچا بنا تو میرے نبی نے مسجد نبوی کا مؤذن بنایا اور آخرت کی خوشخبری سنائی کہ جب میدان معاشر قائم ہوگا، ساری دنیا پیدل چلے گی اور میں براق پہ چلوں گا اور بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار چلے گا، اور جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال سرخ اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اذان دے گا، جو سورے معاشر کے مجمع کو بلال کی اذان سنوائے گا، اور جب میں جنت میں جاؤں گا اور میری سواری لائی جائے گی جنت میں جانے کے لیے، میں سواری پر سوار ہوں گا اور اس پر بیٹھوں گا تو اس کی رسی نیچے گر جائے گی۔ اس رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ نکیل اللہ کے نبی نے پکڑ کے سواری کو نہیں چلانا، کوئی آنے والا ہے خادم، کوئی آنے والا ہے نوکر، کوئی آنے والا ہے بھاگ والا، نصیب والا، مقام والا، درجات والا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پکڑ کر آج چلے گا، آج اس کے بھاگ جاگیں گے، مجمع پنجوں پہ ہوگا۔ کون؟ ابو بکر جو سب سے بڑا صحابی ہے، یا حسن حسین جو جگر گوشہ رسول ہیں وہ آئیں گے؟ نہیں، یا علی جو داماد ہیں وہ آئیں گے؟ نہیں، عمر عثمان جو بڑے یار غار ہیں اور بڑے قریبی ساتھی ہیں وہ نہیں، اعلان ہوگا بلال کو بلاؤ اور یہ رسی پکڑاؤ۔ آج بلال میرے نبی کا ڈرائیور بن کے چلے گا۔ آج بلال کی شان دیکھو، شکل صورتوں سے فیصلے نہیں ہوتے، حسب نسب پہ فیصلے نہیں ہوتے، یہ تو آخرت کی شان ہے۔ دنیا کی بھی بتاؤں، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا پیر کے دن، ظہر سے پہلے ظہر کی اذان دینے کے لیے گھر کی چھت پر چڑھے، انصاری عورت کے گھر کی چھت پر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو روتے روتے آواز بند ہو گئی اور اذان پوری نہ کر سکے، پھر ایسے مختصر کر کے اذان دے کے نیچے اترے، کہا آج کے بعد قسم کھاتا ہوں جبکہ نبی کا دیدار نہیں ہے تو اذان بھی نہیں، آج کے بعد میں اذان نہیں دیا کروں گا۔ اور مدینے میں رہنا مشکل ہوا اور ملک شام چلے گئے جہاد میں، 6 مہینے واپس نہیں آئے، 6 مہینے مدینے نہیں آئے، تو اللہ کے نبی خواب میں ملے، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمارے شہری آنا چھوڑ دیا۔ کتنے لاکھوں صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں، کسی کو تو خواب میں نہیں آئے، بلال کو خواب میں آ رہے ہیں، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا۔ بلال کو یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور وہ بلا رہے ہیں، تو اونٹنی کو تیار کیا، 7 دن 7 رات سوائے نماز پیشاب کے اونٹنی کو نہیں روکا، اور چل سو چل، مدینے میں پہنچتے ہی شور مچایا، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ آگے دیکھا تو قبر ہے، آپ تو ہے نہیں ہے، تو غش کھا کے قبر پہ گرے اور چمٹ گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں چلے گئے؟ اس میں قراری میں تھے، مجھے یہ نہیں تحقیق کہ یہ کون سا وقت تھا، لیکن نماز کا وقت آ گیا۔ وہ سارے مدینے والوں کا شوق کہ آج بلال اذان دے، وہ سب کو پتا ہے کہ بلال قسم اٹھا چکا ہے کہ اذان نہیں دوں گا، تو صحابہ نے حضرت حسن حسین کو درخواست کی کہ آپ جگر گوشہ رسول ہو، آج آپ بلال سے کہو اذان دے تو آپ کی رد نہیں کرے گا۔ تو یہ دونوں بھائی آئے، ایک 6 سال کے، ایک 7 سال کے، اور آ کر کہنے کہ چچا ایک ہماری گزارش ہے۔ کہا میرے بچوں کہو، تم پر تو جان بھی قربان۔ کہا تم ہمارے نانا کے لیے اذان دیا کرتے تھے نا؟ کہا آج ہمارے لیے ایک دفعہ اذان دے تو بلال رضی اللہ عنہ فسق ہے۔ کہا ہے میرے بچوں، میں نے قسم اٹھائی تھی لیکن میں تمہاری خاطر قسم توڑ دوں گا، میں آج اذان دوں گا جیسے تمہارے نانا کے لیے آج تمہارے لیے۔ اور وہ انصاری عورت کی چھت پر چڑھے، کانوں میں انگلیاں دی، اتنا ہی کہنا تھا اللہ اکبر، تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، ننگے سر ننگے پاؤں چیختی چلاتی عورتیں باہر نکل آئیں، آج بلال اذان دے رہا، ہمارا نبوت یاد آ گیا، بس سب
مسجد نبوی میں چیخ چنگاڑ مچ گئی، یہ بلال ہے، یہ بلال ہے۔ اس کے پاس ڈگری کوئی نہیں تھی، اس کے پاس عہدہ نہیں تھا، ملک و مال نہیں تھا، شکل صورت بھی نہیں تھی، حسب نسب بھی نہیں تھا، تھپا تھا محمدی کا۔ یہ غلام رسول بنا ہے۔ تو میں بھی یہ کہتا ہوں، جھولی پھیلا کے ہاتھ جوڑ کے نشے سے باہر آؤ، غفلت سے باہر آؤ۔ زندگی صرف آوارگی کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، ناچنے کے لیے نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ سیکھو سیکھو، یہ تبلیغ کا کام اس زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے۔ اس تبلیغ کے کام میں وہ زندگی سیکھی جا رہی، وہ پھیلائی جا رہی، جو کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے نبی کے بارے میں دو حکم ہیں، ایک یہ مانو کہ یہ اللہ کا رسول ہے، ایک یہ مانو کہ یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ یہ رسول ہے تو اس کی زندگی کو سیکھو، اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے تو اس کی زندگی کو آگے پھیلاؤ کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، کہ ہم اس پیغام نبوت کو لے کر دنیا کے آخری انسان تک پہنچیں اور ہر آدمی تک پہنچیں۔ میرے عزیزو، اپنی جوانی کو قیمتی بناؤ تو میرا رب قیامت کے دن اعلان کرے گا۔ اپنی جوانی کو قیمتی بناؤ، میرا رب اعلان کرے گا قیامت کے دن، وہ کہاں ہیں جن کی جوانی بیدار تھی، آج میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ اور توبہ کرو پچھلی پر۔ توبہ پہ اللہ سب معاف کر دیتا ہے، توبہ پہ شرک معاف ہو جاتا ہے، کفر معاف ہو جاتا ہے۔ اور میرا رب یوں کہتا ہے، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ کہہ دے کہ اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دیتا ہوں، سارے معاف کر دیتا ہوں۔ اپنی غفلتوں سے توبہ کرو، اپنی غفلتوں سے توبہ کرو، اپنے رب سے تعلق بناؤ، اس کے محبوب کی زندگی اپناؤ، نماز نہ چھوڑو، اچھے اخلاق